الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. جزاك الله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سورہ البقرہ رقم السورہ اسلام، سورت کا نمبر ہے 2 اور دوسرا ہی پارہ ہے، اور پارے کا تیسرا رکوع ہے. اتفاق سے آج فجر کی نماز میں انہی آیات کی تلاوت ہوئی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اصل جو صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. کہ جب ان کو کسی قسم کی کوئی مصیبت، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ واہ والا نہیں کرتے، بے صبری نہیں کرتے، اللہ کا شکوہ نہیں کرتے. ان کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہوتا ہے، یہ الفاظ، انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ کی طرف ہی رخت سفر باندھنے والے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ وہ عظیم لوگ ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے خصوصی نوازشیں اور اس کی رحمت وہ ہوتی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ مومن کے لیے 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں.
کبھی اس کو اللہ نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے الحمدللہ، یا پھر اس کو زندگی میں کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے. دونوں صورتوں میں اس کے لیے اجر ہے. جب شکر کرتا ہے تو تب بھی اجر، مصیبت پر صبر کرے تو تب بھی اجر. بس یہ دو چیزیں آج کے درس کا مرکزی نقطہ ہے کہ صبر اور شکر. ان کو زندگی میں کبھی نہ چھوڑیں، تو ساری دنیا بھی تمہیں چھوڑ جائے تو تمہیں کوئی فکر نہیں. اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو اس کا شکر ادا کریں. الحمدللہ الحمدللہ. یہ اللہ کی حمد کا ترانہ انسان کی زبان پہ ہونا چاہیے. اور حدیث میں آتا کہ الحمدللہ رأس الشکر، کہ الحمدللہ کا کلمہ پڑھنا یہ اعلیٰ درجے کا شکر ہے. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا میں اللہ کا بہترین شکر ادا کروں تو اس کو اپنی زبان پہ الحمدللہ یہ لانا چاہیے. جب کوئی پوچھے کیا حال ہے، کیف انت، الحمدللہ. طبیعت کیسی ہے، الحمدللہ. اگر کوئی چیز بیان بھی کرنی ہو تو الحمدللہ کے بعد پھر اپنا ذکر کر لیں، اس کا بھی اجر ہے. ایک حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کھانے کے ہر لقمے پر الحمدللہ پڑھتا ہے، ایک لقمہ ڈالا الحمدللہ، پھر دوسرا ڈالا الحمدللہ، پھر تیسرا ڈالا الحمدللہ، پانی کا گھونٹ پیا الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. کس بات پر؟ ایک تو ہم رزق پر قدرت نہیں رکھتے، رزق عطا کرنے والا بھی اللہ، اور اس سے بڑی چیز آسانی سے جسم میں اتارنے والا بھی اللہ. ورنہ کتنے لوگ ہیں ایسے دسترخوان بھرے ہوئے ہیں، پابندیاں ہیں ڈاکٹروں کی طرف سے، کھا نہیں سکتے. بعض پر ڈاکٹروں کی طرف سے پابندیاں نہیں ہیں، ان کے گلے سے ہی نہیں گزرتا. سبحان اللہ سبحان. یہ کتنا اللہ کا شکر ہے. آپ کو پتہ ہے اس چیز کا کہ دو نالیاں اللہ نے گلے میں لگائی ہیں، ایک سانس کی ہے ایک کھانے کی ہے. کیسا وہ اللہ تعالیٰ ہے، ایٹ اے ٹائم بیک وقت کھانا بھی کھایا جا رہا ہے اور دوسری نالی سے سانس بھی آ رہا ہے. اگر غلطی سے کھانے کا ایک چھوٹا سا ذرہ سانس والی نالی میں چلا جائے تو انسان مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، کئی مر بھی جاتے ہیں. اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ تو نے رزق عطا بھی کیا اور اس کو آسانی سے جسم میں اتار بھی دیا. اللہ اکبر. اور دوسری صورت ہے تو مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، اولاد کی طرف سے، کاروبار کی طرف سے، اپنوں کی طرف سے، بیگانوں کی طرف سے. یہ دنیا آزمائش گاہ ہے. تو اس موقع پر اس کو اللہ کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے. مومن دو موقعوں پر آزمایا جاتا ہے، جب خوشی ملتی ہے اللہ کا شکر، اور جب غمی آتی ہے تو صبر. اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے، ایک عورت، اس کا بیٹا فوت ہوا. آپ کو اندازہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ بڑا کچھ کرتے تھے، اور جہالت کی وہ رسمیں آج ہمارے اندر بھی موجود ہیں. ہمارے گلی محلوں میں بھی کسی کا بیٹا عزیز کو بھائی فوت ہو جائے تو کئی بیویاں کہتے ہیں ہائے مر گئے لٹے گئے، اللہ نو ساڈا ہی گھر لبے سے. کیوں جی؟ اللہ نو ساڈا ہی گھر لبے سے، یہ جملہ ٹھیک ہے؟ یہ تو اللہ کا شکوہ ہے. اور کوئی بے صبری میں یہاں سے قمیض پکڑا اور پھاڑ دیا، اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے. یہ سارے کام جہالت والے ہیں، نبی کائنات نے اسے روکا ہے. ہاں بندے کو آنکھوں میں آنسو آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو رحمت ہے، لیکن شکوہ اللہ کا نہیں کرنا چاہیے. ایک ہی جملہ ہے جو ہمیں پڑھنا چاہیے جب کوئی بھی نقصان ہو جائے، دنیا کا، جان کا، مال کا، کھیتی کا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
للہ، ہم بھی اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف جانے والے جب ہیں، ہم اللہ کے لیے جانا بھی اللہ کے پاس ہے، تو پھر اتنا دکھ کس بات کا؟ یہ جب بھی کوئی نقصان ہو جائے دین کا، کوئی دنیا کا، یہ جملہ ہمیں پڑھنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے ساتھ ایک لفظ اور بھی ہے حدیث کے اندر، مسلم شریف میں موطا امام مالک میں حدیث ہے، میری اور آپ کی روحانی اما جان ام سلمہ، ام یہ لام پر زبر ہے، سالمہ، ایک ہوتا ہے سلمہ، وہ نام اور ہے جو یا ڈال کر کھڑی زبر ڈالتے ہیں، وہ ہے سلمہ، اور یہ ہے سالمتن، سالمہ لام پر زبر ہے، ام سلمہ، اور ان کے خامد تھے ابو سلمہ، بڑے اچھے تھے، بہت ہی اچھے تھے۔ تو فجر کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، فرشتوں کے نزول کا وقت ہے، اللہ سے دعا کریں کہ جن گھروں کے اندر بد امنی ہے، بے اتفاقی ہے، کچھ شیطانی اثر ہے، میاں بیوی بچوں کے درمیان کچھ چپکلش ہے، اللہ تو دلوں پہ قدرت رکھتا ہے، اللہ ان گھروں کے اندر امن سلامتی پیدا کر، شیطان کے اثر کو دور کر دے، گھروں کے اندر کوئی بھی مسئلہ بن جائے، اگر خامد اچھا ہے، بیوی اچھی ہے، تو دنیا میں جنت ہے، تو جے نہیں تو پھر تو اندازہ ہی پھر پریشانی تو ہوتی ہے نا۔ اما جان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہتے میں نے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں آ کر یہ حدیث سنی، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی قسم کا کوئی نقصان ہو جائے تو یہ دعا پڑھا کرو، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس سے بہتر عطا کرے، اللہ تمہیں اجر بھی دے گا اور اس سے بہتر بھی عطا۔ وہ لفظ ذرا دھیان سے سن لیں، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی، ادائیگی ذرا صحیح کرنی ہے، اجرنی نہیں پڑھنا، ایک دعا ہے اللہم اجرنی من النار، وہ ٹھیک ہے، اجرنی کا مطلب ہوتا ہے اللہ مجھے آگ سے بچا لے، اور اجر کا معنی ہوتا ہے اللہ تو مجھے اجر دے، معنی اللہ کے دونوں، یہاں اجر والے لفظ ہیں، اللہم اجرنی، اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي، اس کو بات پڑھتے ہیں وَأَخْلِفْ لِي، وہ درست نہیں ہے، اخلف، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر بھی دے اور مجھے اس سے بہتر عطا کر، جو نقصان ہوا ہے نا اس سے بہتر عطا کر۔ اما جان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے خود بھی یہ حدیث سنی، اور ایک موقع پر میرے خامد نے مسجد سے سن کر مجھے گھر آ کر بتائی، تو جس طرح اللہ کے فضل سے ہم بیٹھے ہیں مسجد میں، یہ کوئی اللہ پر احسان نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے، اللہ کا ہم پر احسان ہے جس نے بستروں سے اٹھا کر مسجد میں آنے کی توفیق دی، جس نے توفیق سجدہ دی، وگرنہ بے شمار لوگ ہیں جن کو سجدے کی توفیق نہیں۔ ذرا ایک دفعہ الحمدللہ کہہ دیں، الحمدللہ، اللہ ہمیں ساری زندگی اس پر قائم رکھے، اور ہماری زندگی کی آخری نماز بھی اللہ وہ ہو کہ زندگی کی آخری نماز بھی ہمیں با جماعت سنت کے مطابق پڑھنے کی توفیق دے۔ کہتے ہیں میرے خامد نے بھی یہ مجھے مسئلہ بتایا، تو معلوم ہوا کہ بندہ جب مسجد سے کوئی حدیث کوئی مسئلہ سنے تو گھر جا کے اس کو بتائے، یہ بھی سنت ہے۔ تو خیر ایک وقت آیا کہ ابو سلمہ فوت ہو گئے، بڑی پریشانی ہوئی، بڑی پریشانی ہوئی، کیونکہ بڑے اچھے تھے، گزر بسر بڑی اچھی تھی، رہن سہن بہت اچھا تھا۔ اما جان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی یعنی کہ از حد پریشان، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جب ذہن میں آیا تو انہوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون،
اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. بڑا ہی بڑا وظیفہ. ایک دن اللہ کی رحمت ہوئی، میرے اور آپ کے پیر مرشد نبی کائنات ان کے گھر خود چل کر آ گئے نکاح کا پیغام لے کر. آپ کو خوشی تو بڑی ہوئی، لیکن آپ نے 3 باتیں عرض کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کرتی ہیں آقا میرے لیے اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا کائنات کی بڑی نعمت مجھے مل جائے آپ کی شکل میں. لیکن 3 باتیں ہیں. میری طبیعت کے اندر ہائپر پن ہے، میں نے غصہ بڑی جلدی آ جاتا ہے، تو میں ڈرنی ہے کہ جناب کی گستاخی نہ ہو جائے. دوسرے نمبر تے میری عمر بھی زیادہ ہے، تے تیسرے نمبر تے میرے بچے بھی نے. میں قربان جاواں آپ واقعی نبی رحمت سن، واقعی نبی رحمت سن. میرے اور آپ دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ، اے پہلی گل جڑی طبیعت والی ہے، میں اللہ کو دعا کراں گا اللہ تیری طبیعت نو بالکل صحیح کر دیں گے، یہ ہائپر پن ختم ہو جائے گا. قسمت والے لوگ جنہوں نے نبی پاک دی دعا ملی. آپ سرکار فرمایا دعا کریں گا اللہ کو تے تیرا غسیلہ پن ختم ہو جائے گا. تے باقی رہی عمر دی بات، اگر تیری عمر زیادہ ہے تو میری بھی تو عمر زیادہ ہی ہے. باقی رہی بچے دی گل، جنہیں تیرے بچے نے وہ میرے ہی بچے نے، کوئی ایسی گل نہیں. نکاح ہو گیا. اما جان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے صرف ام سلمہ سن، آج سے ام المومنین بن گئی. ام المومنین نبی پاک کے گھر آ گئی. ایک دن آپ سرکار نے پوچھا جی ام سلمہ پھر کیسا تجربہ رہا؟ خامد تو بار بار کہتی سی ابو سلمہ سے تو بہتر ہے ہی نہیں کوئی، اب بتا ابو سلمہ سے بہتر ملا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں ابو سلمہ سے بہتر؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری تو قسمت جاگ پئی، میں تو عظیم لوگوں میں شامل ہو گئی. پہلے میں عام عورت تھی، تمہارے ساتھ تعلق کی وجہ سے اللہ نے مجھے مومنوں کی روحانی ماں بنا دی ہے. اتنا عظیم، اور باقی تو مقابلہ تو ہے ہی نہیں. کہاں ابو سلمہ، کہاں 14ویں کی رات کا چاند. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اللہ نک تلوار سونا، بزرگ فرماندے نا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک جھلک حسن کی. اللہ اکبر. اللہ، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے ساری دنیا مل کر بھی نبی کائنات کے پاؤں کے قدموں کی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. چاند تو خیر چاند، صحیح مسلم کی حدیث نا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرماتے 14ویں رات کا چاند چمکا، مسلم کی حدیث. آسمانوں کو دیکھا، کیسا ان کے ذہن میں خیال آیا؟ کہتے ہیں میں ایک نظر آسمان کے چاند کو دیکھوں، ایک نظر آمنہ کے چاند کو دیکھوں. میں دیکھتا رہا، مقابلہ کرتا رہا، کمپیریزن کرتا رہا. آخر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اے چاند تیرے چہرے پہ سیاہیاں ہیں، مدنی کا چہرہ تو تیرے سے بھی صاف ہے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا ذرا. نک تلوار سونا، رخسار گلنار سونا، موتی دی طاقت کیے چمکے جو دند وانگو، سونا نبی دا چہرہ 14ویں دے چند وانگو، کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگو. اللہ آنوں تے شانوں سونا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آنوں تے شانوں سونا، سارے جہانوں سونا، حسبوں تے نسبوں سونا، واہبوں تے قصبوں سونا، تائیوں سمسام لبے چیز پسند وانگو. سبحان اللہ.
تے سینہ نبی پاک دا اے صبح دا ٹائم ہے، دعا کرو اللہ سنو حوصلہ عطا کرے تے ساڈے سینیاں چو اللہ حسد بغض عداوت تے کینہ باہر کٹ دے تے قرآن اور حدیث تے اللہ رسول دی محبت اللہ ساڈے سینے چ پا دے تے نبی پاک دا سینہ توجہ کرنا ایمان تازہ ہو جائے گا. صاف بلوری سینہ، سبحان اللہ، صاف بلوری سینہ جس وچ حسد نہ کینہ تے طاقت کنی طاقت والے ڈولے رستم اسفند وانگو. رستم پہلوان سی نا، اللہ اکبر، تے آپ دے سامنے وہ کی حیثیت سی طاقت والے ڈولے رستم اسفند وانگو سونا نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگو کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگو. انہیں حسین پیغمبر اما جان ام سلمہ کہتے ہیں آقا انہا احسان میرے تے ہو گیا رب دا، ابو سلمہ تہاڈے تے کوئی نسبت ہی کوئی نہیں، اتنا عظیم احسان مجھے اللہ نے مومنوں کی ماں بنا دیا ہے اس وظیفے کی برکت سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. آپ نے کوئی کاروبار کیا نہیں چلا، کوئی تجربہ کیا ناکام ہو گئے، امتحان دیا فیل ہو گئے، کہیں کوئی شادی کی بیٹے بیٹی کی اللہ نہ کرے ٹوٹ رہا ہوا پھر واپسی ہو گئی طلاق ہو گئی. ہر وہ بندہ جو کسی بھی موقع پر ناکام ہوا ہے وہ اس وظیفے کو یقین کے ساتھ پڑھے، اللہ اجر بھی دے گا اس سے بہتر بھی عطا کرے. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے زبراں زہراں دے نال تے ترجمے نال باقاعدہ لکھیا میرے کو موبائل تے موجود ہے، وہ کسی وقت میں واٹس اپ بھی کر دیں گے انشاءاللہ. انہوں پڑھو، اپنے بیٹیاں نو اپنی بیٹیاں نو بہناں بھائیاں نو دوستاں نو عزیز و اقارب نو یہ وظیفہ دیو، اس نو پڑھنے دیتے عمل کرن. اللہ کو دعا ہے اللہ ساڑا بیٹھنا قبول کر لے. بیمارہ واسطے خصوصی دعا فرماؤ تے جنہ گھراں چ کوئی لڑائیاں جھگڑے نے اللہ تعالیٰ رحمت کر دے، اتفاق و اتحاد پیدا کر دے. سب واسطے دعا کریں. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذی الجلال والاکرام رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما. اللہ جی تنگ دست لوگاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما. اے میرے اللہ جنہ کرا دے اندر میاں بیوی دے اندر بچیاں دے درمیان چپ کلش لڑائیاں جھگڑے فساد، اللہ تو اپنی رحمت نل انہاں کرا دے اندر امن اور سلامتی پیدا فرما دے، شیطانی اثر کو ختم کر دے، تمام گھروں جنت نظیر بنا دے. اے میرے اللہ سڑے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما. اے میرے اللہ فلسطین دے مظلومہ دی مدد فرما. اللہ مظلوم نے مجبور نے مقہور نے اللہ تو انہاں دی مدد فرما تے ظالمانوں نیست و نبود کر دے، جڑے ظالم نے اللہ انہوں تباہ و برباد کر دے. اے میرے اللہ پاویں ظالم دنیا دی اپنے آپ نو سپر پاور کہندے نے لیکن اللہ اصل سپر پاور تے تو ہے. اللہ جڑے ظالم نے انہوں نے عبرت دا نشان بنا دے، مظلومہ دی مدد فرما. اے میرے اللہ ساڑھے بچوں جتنے بھی مسلمان
مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی یا جسمانی طور تے بیمار نے، اے میرے اللہ اپنی رحمت نال شفا کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ تو سارے جسماں دا خالق ہے، مالک ہے، تو مکمل کمپلیٹ قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تو جسم تو بنائے سارے جسماں دے وچوں اپنی قدرت کاملہ نال ایک ایک وائرس ایک ایک بیماری نو نکال دے اور سارے جسم دے ایک ایک عضو نو تا حیات صحیح فرما دے۔ اللہ تو سانو تا حیات فار ایور ابدی صحت و عافیت عطا فرما دے۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا ایمان اور صحت دی سلامتی عطا کیتے رکھنا، جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تے قائم رکھنا، جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ جتنے مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے سب کو معاف کر دے۔ اللہ خاص کر ساڈے والدین تے رحم فرما۔ اے میرے اللہ ساڈے وچوں جنہ دے والدین فوت ہو گئے، یا اللہ ان سب دے والدین نو معاف کر دے۔ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دے والدین معاف کر کے جنت وچ اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ یا اللہ جنہ دے والدین زندہ نے انہاں بچے نو اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق دے دے۔ اے میرے اللہ رزق حلال عطا کر دے، حرام تو بچن دی توفیق دے دے۔ اے میرے اللہ رحمتاں کر دے، برکتاں کر دے، تمام کم امور درست کر دے۔ جنہیں بے روزگار نے حلال دا روزگار عطا کر دے، جنہیں کو روزگار موجود ہے مزید برکت فرما دے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔